نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ لاسٹ کلاسز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 تک کلام ہو چکا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 151 سے کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 میں رب کریم کا فرمان علی شان ہے، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں سے رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو تلاوت فرماتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتیں۔ فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتا ہے، الکتاب کتاب اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم فرماتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون اس بات کی جو تمہیں معلوم نہیں۔ مفہومی ترجمہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیت تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بڑی نعمت یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ خانہ کعبہ سے قبل بیت المقدس قبلہ تھا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کا عظیم نعمت ہونے کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں رب کریم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا، اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس، تزکیہ قلب، اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ اسی تطہیر اور تزکیے کو ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ تو یقیناً یہ نبی ہمارے لیے بہت عظیم نبی، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے، برکت ہے، رحمت ہے، عصمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت ہمارے لیے عظیم فضیلت ہے کہ اللہ نے ایسے نبی، ایسے حبیب ہمیں عطا فرما دیے، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ قرآن اور احکام الہیہ ہم جو نہیں جانتے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ کے احکام ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے علوم کے جامع ہیں۔ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی، یعنی نبی علیہ السلام آپ حسن و جمال و اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدائے پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم اللہ نے کیا ہی بلند رکھا کہ ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں، کچھ ہی وقت میں حضور علیہ السلام نے تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علوم و حکمت معلوم نہیں کر سکی۔ ایسا علم، ایسی عظمت، ایسی شان، ایسی رفعت، ایسی بلندی، ایسا رتبہ، ایسا مقام ہمارے نبی کا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے نبی ہمیں عطا ہوئے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک
رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیت تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ایسے پیارے نبی ہمیں عطا فرمائے۔